اچھا عبداللہ بھائی، اس کے ساتھ ساتھ جب تہران پہنچے اس آپریشن کے زیر سایہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، تو پھر کیا کیا چیزیں ہوئی، کیا کیا ڈیلز ہوئی، یورینیم کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوئیں، کس طرح پھر مزید چیزیں آگے بڑھی اور کیا پیغام لے کر فیلڈ مارشل وہاں تہران پہنچے تھے؟ دیکھیں، پیغام واضح تھا، فتح کا پیغام تھا اور حمیت کا پیغام تھا، شجاعت کا، بہادری کا، دیانت امانت کا پیغام تھا۔ اور اس کے اندر ایک ہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ پیغام واضح ہے، ایران کا بھی، پاکستان کا بھی، اور شاید اب امریکہ کو، اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ اب سلجھانے سے ہی فائدہ مند ہوگا سب کے لیے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی یہ پاکستان ہی کی بنیادی، میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ پاکستان نے ہی یہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جنگ بندی نافذ العمل ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ واشنگٹن میں ہونا تھا، جو امبیسڈر لیول کے اوپر اسرائیل اور لبنان کے سفیروں کے درمیان۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیابی ہے۔ یورینیم کا کیا ہوگا؟ یورینیم کا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یورینیم ایران نے افزودہ نہ کرنے کا فیصلہ پہلے بھی کیا تھا، جنگ سے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا۔ اس لیے اب جو یورینیم کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 0%، جبکہ ایران کہتا ہے کہ جناب ہم جو ایک پرمیسیبل جو مطلب اجازت جس کی ہے 3% غالباً، اس تک ہم پرامن مقاصد کے لیے، اپنی میڈیسن کے لیے، اپنی بجلی کی ترسیل کے لیے ہم وہ کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ بات مانی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کھل چکی، اور اب جو صورتحال ہے وہ قذافی بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے وزیر اعظم بھی مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، اور غالباً اسلام آباد کی فضائیں دیکھیں گی کہ اسلام آباد کیسے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دنیا دیکھے گی کہ کیسے ایک اسلام آباد کا کردار اسلام کو آباد کرنے میں ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو عرب دنیا ہے ان کو دعوت ہے، ترکیہ کی لیڈرشپ کو دعوت ہے پاکستان آنے کی، اور ایک تاریخ ساز لمحات کو جہاں ہمارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ بھی کرنا، اور ایران کے حوالے سے دل صاف بھی کرنا، اور نئے مستقبل کی شرارہ بندی جو ہونے والی ہے اس کے اندر اہم ترین کردار۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائیں گی۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دورہ امریکہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ معاملات پہلے ہی کسی کے ذریعے، کسی قاصد کے ذریعے طے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد جو ایک امن کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں برستی آگ اور شعلوں کے اندر پاکستان ایک فتح کا، امن کا پیغمبر بن کر اڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اڑان انشاءاللہ مزید سے مزید تر بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل۔ اچھا عبداللہ بھائی، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر جو اس ٹائم بڑا چیزیں کر رہے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں اب جب سعودیہ گئے، پھر قطر گئے اور ٹرکی پہنچ گئے ہیں، وہاں اس تمام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تینوں ملکوں کے ساتھ، اور کیا کیا ڈیلز ملیں گی پاکستان کو، اور کتنی عزت سے نوازا جائے گا؟ کیونکہ پاکستان پہلے ٹھیک ہے، ایک ہماری دوستی تھی، لیکن جو موجودہ کردار ادا کیا ہے پاکستان نے، اس سے کتنی عزت ملے گی ان تمام ملکوں میں پاکستان کو؟ جناب، کبھی ہم دنیا کے ویزے لینا چاہتے تھے اور ہمیں نہیں ملا کرتے تھے، اب دنیا ویزے لے گی اور پاکستان کے ویزے ملنا مشکل ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری ہو جائے کرتی ہے تو وہاں آپ کا معیشت بھی اسی کے ساتھ لنک ہو جائے کرتی ہے، اور امن اور سلامتی جب گہوارہ بنا دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ پھر معیشت کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا مغرب کی طرف جھکاؤ کے بجائے اب مشرق کی طرف مائل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کا اہم ترین کردار ہے۔ آپ امریکن کو دیکھیں، 800 اڈے دنیا میں جہاں جہاں ان کے قائم رہے، انہوں نے وہاں وہاں اپنا تجارتی حجم بڑھایا،
اب इंशाल्लाह ताला 7 ममालिक ऐसे हैं सऊदी अरब के अलावा जो पाकिस्तान के साथ दिफाई स्ट्रेटेजिक शराकत दारी सऊदी अरब की तर्ज के ऊपर करने चले हैं। इंशाल्लाह ताला मईशत होगी, पाकिस्तान में फ्यूल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, बेबहा होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के दुआएं सुनी गई हैं। सिर्फ कौम को इत्तेहाद की लड़ी में अपने आप को पिरोना है, कौम को किसी सियासत के अंदर अपने आप को नहीं डालना। जिन्होंने मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और ना होगा। इसलिए अब पाकिस्तान के लिए तमाम काविशें करनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी आर्मी, हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर खारजा, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनकर सामने आया है, माजी में ठीक है कोई हो गई होंगी लर्जिशें जो हमारे सियासतदानों से, लेकिन शायद वो सुबह के भूले थे, शाम को घर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इस तमाम में यूएई भी पाकिस्तान के साथ चाहता है कि उन्होंने एक जो चीज़ की जंग के दौरान, उन्हें लगा कि शायद इज़राइल का पलड़ा भारी है और वो शायद वो उनको किसी और बहकावे में आ गए थे। अब वो भी पाकिस्तान से कुर्बतें चाहते हैं। वो सदर शी जिनपिंग ने शेख खालिद को, मेरे ख्याल में जो उनको हाथ मिलाया है, वो हाथ मिलाना समझ आ गया कि इस हाथ के अंदर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है। तो ये बात पैगाम था यूएई के लिए। 4 नुकाती फार्मूला सदर शी जिनपिंग ने पेश किया, और उसके बाद आपने देखा कि हालात तब्दील होना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा जो उन्होंने एक ऑपरेशन के हवाले से बताया, कि उम्मीद है कि ये जो ऑपरेशन का उन्होंने एक दास्तान, एक जो तारीखी चीज़ बयान की, आपको बहुत पसंद आएगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।